میرے صاحب یہ تنازعات تو چلتے رہتے ہیں، مگر جو بہت بڑے تنازع ہیں یا بہت بڑے یو ٹرن ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ کے آئے، شہباز گورنمنٹ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ تشکیل پاتی ہے تو فیصلے بڑی سوچ بچار کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ کیسے فیصلے ہیں؟ پہلے ہو جاتے ہیں پھر فٹافٹ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، معاملہ کیا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جی یہ معاملہ بڑا ہی ایک قسم کا سنجیدہ اور تشویشناک بھی ہے کہ آپ کی جو سب سے اہم کیبنٹ کے بعد جو سب سے بڑی کمیٹی ہے وہ ای سی سی ہوتی ہے، اور کئی حوالے سے ای سی سی کیبنٹ سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ میجر جو اقتصادیات، کیونکہ پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اقتصادی ہے، تو ای سی سی جو ہے کمیٹی برائے اقتصادی امور جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا کہ نارملی یہ پچھلے کافی سالوں سے یہ تھا کہ ساکھ ڈار کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ چیئر کرتے تھے ایز فائنانس منسٹر، اور وہ ویسے ہی ان کے ہوتے ہوئے تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اور یہ عادت تھی نواز شریف کو یہ مذاق کیا جاتا تھا کہ ان کو ٹھیکے پہ گورنمنٹ دی ہوئی تھی کہ 40-45 کمیٹیوں کو وہ ہیڈ کرتے تھے، کہ بری امام اور ذات دربار کی کمیٹیوں سے لے کے کیبنٹ کی تمام کمیٹیاں، تمام یہ اہم کمیٹیاں، اور نواز شریف صاحب اپنے 4 سال 3.5 سال کی جو ان کی حکومت تھی اس کے اندر 1 سال تو چھٹیوں پہ چلے گئے تھے، سو ورچوئل پرائم منسٹر جو تھے نا وہ اسحاق ڈار صاحب تھے۔ تو اب اس میں ایک دم یہ بتایا گیا ہمیں کہ اس دفعہ ای سی سی کی جو ہیڈ کریں گے وہ پرائم منسٹر اس کو خود ہیڈ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ اس لیے بھی تھوڑی سی عجیب بات لگی، اور پھر اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بھی ایز وزیر خارجہ لگے۔ پہلے تو ظاہر ہے یہ ایشو تھا کہ وہ فائنانس منسٹر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ جناب ان کو وزیر خارجہ لگایا گیا ہے، ان کو وہ ان کی مرضی کا عہدہ بھی نہیں دیا گیا، مگر ان کی شان میں کمی بھی ہونے نہیں دی۔ وزیر خارجہ بھی ظاہر ہے بہت ہی اہم وزارت ہے، ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا۔ مگر اب جب دوبارہ یہ ہوا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے سب سے اہم کمیٹی وہ کر لیا اور اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بھی آ گئے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ محمد اورنگزیب صاحب کو لایا گیا ہے یہ بتا کے، یہ تاثر دیا گیا ہے، اور ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے، اس کو اپنے دوبارہ استوار کریں گے صحیح گراؤنڈز کے اوپر۔ تو یہ سوال آیا کہ اگر ان کو اتنی اہم ذمہ داریاں دینی ہیں تو پھر اختیارات بھی دینے ہوں گے۔ تو ان کو جب یہ ای سی سی سے بھی وہ باہر کر دیے گئے، پھر وہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے اندر بھی پتہ چلا جی اس کی بھی جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کو بھی اسحاق ڈار صاحب کو دے دیا گیا ہے، اور پھر ان کو جو فائنانس منسٹری ہے اس کو بھی اکنامک افیئرز کو چیمہ صاحب کو دے دی گئی ہے۔ تو ایک لولی لنگڑی سی وزارت کا ایک تصور آیا، تو یہ عام سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ ان سے امید اتنی زیادہ کی جا رہی ہے، اور وہ بڑی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایجنڈا دیا ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو سمجھ آتی ہیں، اور سب کی بڑی امیدیں ہیں کہ وہ واقعی عمل پیرا ہو کے ان کو ٹھیک کر سکے، مگر ان کو ایک اپرچونٹی دینے کے لیے ان کو اختیار دینا بڑا ضروری تھا۔ تو ایک دم سے پھر 24 گھنٹے کے اندر وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے یہ بتایا، تاثر دیا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ کیونکہ اہم اتنی زیادہ ہے تو میں اس کو خود مانیٹر کروں گا، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی ای سی سی میں سے نکال دیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اورنگزیب صاحب کو یہ دے دی گئی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں اس طرح کے جو کیبنٹ لیول کے فیصلے ہوتے ہیں، کمیٹیاں جو بنائی جاتی ہیں، وہ 24 گھنٹے میں، پہلے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں فرمایا کہ ارسا کے چیف کی ایک دم فیصلہ کر لیا گیا، پھر وہ ایک دم سے تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ اتنا بڑا فیصلہ ایک دم سے تبدیل کرنے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ ڈیسیجن میکنگ کیا ہو رہی ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوشش تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی کمزوری ہیں ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں، رشتہ داری ہے، اور یہاں رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں، اور ان کو کئی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا تھا تو وہ لائے گئے، مگر بڑے طریقے سے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم 2 چیزیں ہیں پوری اکانومی کے اندر، کیونکہ آپ نے دیکھے نا اس کے اندر جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے شریف فیملی کے اوپر کہ جناب 30-35 سال سے ایک خاندانی اجارہ داری ہے، تو فائنینس کو ذرا ڈھیلا چھوڑے۔ تو جب آپ نے اس کے اندر پرائیویٹائزیشن بھی کنٹرول کر لیا، ای سی سی بھی کنٹرول کر لی، تو پھر پیچھے ڈار صاحب کا رول تو کم نہ ہوا۔
تو اس لیے پھر اب میرا خیال ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک فرما بنا ہوا ہے، ان کے لیے ایک رول ہے، ایک اس کے مطابق ان کو چلنا ہے۔ یہ جو حکومت، یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے، یہ ان کو دلوائی گئی جو ہے، اور جس طرح کے مینڈیٹ پہ جن حالات میں دلوائی گئی ہے، تو یہ میسج ہے کہ نواز شریف صاحب اور ڈار صاحب ڈیسیجن میکنگ سے آؤٹ ہے۔ شاید یہ جو فیصلہ ریورس ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے یا تو اپنی مرضی کی ہے یا نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا، اور بعد میں ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں جناب، آپ کا یہ ایک رول ہے، یہ فرما ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ مطلب آپ نے اپنے حساب سے نہیں چلنا، جو چیز طے شدہ فرما ہے ایک بنا ہوا ہے، فرما ایک بنا ہوا ہے، تو ایک محدود اختیارات ہیں شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے اس فرمے کے مطابق چلنا ہے۔ یہ امیجن کرنا کہ یہ ماضی کی جس طرح کی حکومتیں تھیں نواز شریف صاحب کی کہ وہ ٹھیکے پہ ساگ ڈال، یہ وہ سسٹم نہیں ہوئے، یہ بدل چکا ہوا ہے۔ اور یہ میسج دیا گیا ہے کہ جناب یہ جس طرح، یہ میں بڑا سیف سا لفظ ہے فرما، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں، سبھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا فرمے سے مراد ہے، تو فرمے کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں، ان کا جو فارن منسٹری کے اندر بھی ہے، فارن منسٹری کے اندر ہمیشہ سے ہماری جو ہے، یہ کافی دہائیوں سے ایک سلسلہ ہے، وہاں پہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، وہاں بھی فارن منسٹر آن ہز اون نہیں کرتا، کافی وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی کامن ایک کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے آفس کا رول ہوتا ہے، باقی کا تھنک ٹینکس کا رول ہوتا ہے، تو ملا جلا کے ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی اسحاق ڈار صاحب کو دے تو وہ یہی ہے، پر وہاں پہ ایک بہت بڑا سوال آ گیا ہے کہ پہلے ہی جو انہوں نے امتحان اپنا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے انڈیا سے روابط رہتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں جب نئے فارن منسٹر آتا ہے کہ ان کی پہلی سٹیٹمنٹس کیا آتی ہیں۔ تو لندن میں اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک بیان دیا، اس میں وہاں جا کے، لندن میں جا کے دیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کے جو ہے نا کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو، اور پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا۔ مطلب انہوں نے یہ کمٹ کر لیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق کہ بھارت کے ساتھ وہ تعلقات بحال کرنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ اب یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آف کورس یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نارملائز ہونے چاہیے تعلقات، مگر اس وقت جو بھارت میں جس طرح کے صورتحال ہے کہ مودی صاحب کا جس طرح کا موڈ ہے، وہاں پہ الیکشن کی فضا ہے، اور وہاں پہ جس قسم کی روز سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اور جو کشمیر میں اس وقت صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد سے یہ کہنا ایک بہت ہی، اس سے یہ لگا کہ یہ کلیکٹیو ڈیسیجن تھا، اور خاص طور پہ اس لیے بھی اس کے بعد جو فوری طور پہ ریاکشن انڈیا کی طرف سے آیا، اس سے پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی ہے۔